آج وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آ رہا تھا، جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے وقت کہا تھا کہ علیزے جیسی بیوقوف لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں، اور اس ٹھکرائے جانے کی اذیت علیزے آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے آنے سے گھر میں رونق تھی۔ تایا ابا، تائی اماں بہت خوش تھے بیٹے کی آمد پر۔ علیزے نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے احساس ہوا کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اسے لمحے میں دل کی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں کہ وہ بولا، کیسی ہو جیا؟ علیزے کے حوصلے جیا سن کر جواب دینے لگے، مگر اس نے ہمت کی اور کہا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر خاموش۔ اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ابتسام نے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس کو جانچتی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری رکھا۔ علیزے نے موبائل دیکھنا شروع کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو فواد خان کی طرح ایک ابرو اٹھا کر اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو اگنور کرنا ہے آج۔ بیگ سے پیپر اور پین نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھتا رہا، آخر پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ وہ بولی، ایک سٹوری لکھنی ہے، اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی، ابتسام یوں ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ گزر گئے۔ اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ علیزے بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے خود کو شاباش دی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی اور پزل ہوئے بغیر اتنی دیر اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اب سے وہ اسے کم سے کم بیوقوف نہیں سمجھے گا۔ ابتسام لاؤنج کے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو اسے وہ صفحہ نظر آیا جس پر علیزے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے تجسس سے پڑھنا شروع کیا جس پر لکھا تھا، یار کیا مصیبت ہے، اس شخص کی آنکھیں، یہ کیوں آیا ہے، کیوں آیا، دفع کیوں نہیں ہو جاتا، بدتمیز انسان، اکڑو سڑو، دیکھ کیسے رہا ہے، کیسی آر پار ہوتی نظریں ہیں اس کی۔ جیا ہمت کر، پزل نہیں ہونا، جیا بی بریو، جیا تم اکیلی بیٹھی ہو، کوئی نہیں یہاں جیا، دھڑکنیں نارمل رکھو، خدا کے لیے جیا دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو، اس کو اگنور کرو۔ اف یہ آنکھیں، نہیں نہیں، آنکھوں کا نہیں سوچنا، دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والے گھر کی چھت پہ کوا بیٹھا ہے۔ ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں پر اعتماد لڑکی ہوں۔ یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے، کیوں دیکھ رہا ہے ایسے، یا اللہ یہ کیوں آیا واپس، اللہ جی مدد کریں۔ ابتسام نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا، اور اب یہ پیپر جیا کو وہ منہ دکھائی کے گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے آ گیا۔ دعا کرو کہ میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں، وہ ایک شخص جو دل کو دعا سا لگتا ہے۔ اپنے روم میں آ کر ابتسام نے علیزے کی تحریر کو پھر پڑھا۔ پھر اس نے پین پکڑ کے اس تحریر کے نیچے لکھا، تم کیا سمجھ رہی تھی، تم بڑی بااعتماد لڑکی بن چکی ہو، تم وہی ہو، بے وقوف جھلی سی، پگلی، مجھے نظر انداز کرتی تو حواس تو قابو میں رکھنے تھے، تمہارے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کا بار بار اٹھانا اور گرانا، تم یہ خیالات نہ بھی لکھتی مجھے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ محترمہ مجھے چاہتی ہیں اور بے حد چاہتی ہیں۔ اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پر رکھ دیے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا من موہنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا، اب بھی خیالوں کے سفر میں چل نکلا۔ ابتسام 2 بھائی 2 بہنیں تھے، بڑی آپی انوشے، پھر ابتسام، پھر زوہا، پھر حمزہ۔ علیزے اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، آنسا اور علیزے۔ علیزے سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی کیونکہ یہ باں باں کر کے روتی تھی، اور اکثر حمزہ جو کہ علیزے کا ہم عمر تھا اس کا فیڈر بھی پی جاتی اور اسے گرا کر تالیاں بجاتی۔
ابتسام نے 1-2 بار علیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنا بھائی اٹھا کر اپنے پورشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کے خوش ہوتا۔ سارا بچپن علیزے پہ روب ڈالتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی، ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر نئی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو، اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کی ایک فرم سے جاب کی آفر آئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزے یا آنسا، جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے علیزے ہے، مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور آنسا کو ہمیشہ بہن سمجھا ہے میں نے، تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کیے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا، علیزے جیسی اوٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے میرے لیے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بے وقوف لڑکی ہے۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، علیزے میری آئیڈیل نہیں ہے، پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی علیزے کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اسے شادی کی بات دوبارہ کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے اور چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی زیادہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نظر نہیں آئی۔ ابتسام کی کولیگ زنائشہ، جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرتے تھے اور لانگ ڈرائیو پر بھی جاتے تھے۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو کہ ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ تھی ناول جیا کی پہلی ایپیسوڈ، جس کو ثانیہ علی نے لکھا ہے۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اس کی اگلی ایپیسوڈ کے لیے اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز سننے کے لیے، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔